ساتھ حسینیت، یہاں تک آواز نہیں آ رہی، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین دے مسلماناں نوں ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے، اور پارا چنار دے مومنین نوں صبر جمیل عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور انہاں دے مددگاراں دی خالق مدد فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ جناب دے علم ہے کہ ایام سیدہ جا رہے ہیں، اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان خصوصاً اس ماہ مکرم میں جناب سیدہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جناب سیدہ دی ظہور بھی اس مہینے چ اور بی بی پاک دی شہادت بھی اس مہینے چ، اس واسطے منسوب ہے پھر پورا مہینہ حضرت سیدہ نال، اور اسی کوشش کرنے ہیں کہ دنیا نو دسیا جائے کہ صرف نبی دی بیٹی دا نام بطول نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے فاطمہ۔ میرے محترم سامعین، حضرت سیدہ نو صرف لوکی ایک حوالے نال پہچان دینا کہ جناب ختمی عمر تب دی بیٹی نے، حوالہ یہ بھی بہت بڑا ہے، یہ کوئی معمولی حوالہ نہیں، لیکن اصل جنہ لوگوں دے ہاں زیادہ اہمیت نہیں اس گل دی، اللہ معافی دے۔ حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نال، حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نال ہے، بلکہ پوری اہل بیت دا تعلق جناب سیدہ نال۔ اس لیے کہ اہل بیت دا جڑا مقام ہے، جس بندے دے ذہن چ مقام اہل بیت ہے، وہ پہچاندا ہے کہ جناب سیدہ دا کی عزت ہے، جناب سیدہ دی کی توقیر ہے۔ یہ مقام اہل بیت نو جاننا بڑا اہم۔ میرے نزدیک کوئی بندہ مقام اہل بیت تو متعارف ہی نہیں ہو سکتا جدوں تک وہ قرآن تو متعارف نہ ہو۔ جڑا قرآن دی معرفت رکھدا ہے وہ اہل بیت دی معرفت رکھدا ہے، جڑا بندہ اہل بیت دی معرفت نہیں رکھدا وہ حافظ قرآن بھی ہے تے قرآن نو نہیں جانتا۔ وہ بندہ حافظ قرآن بھی ہے تو وہ قرآن تو متعارف نہیں، ان قرآن دی معرفت نہیں۔ معرفت اہل بیت واسطے معرفت قرآن ضروری۔ میں دوبارہ عرض کرنا، معرفت اہل بیت واسطے معرفت قرآن ضروری، اور قرآن دی معرفت واسطے اہل بیت دی معرفت ضروری۔ یہ لازم و ملزوم نے۔ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، یہ دے وچ قرآن حکیم دی عظمت بیان کیتی گئی۔ میں 3 آیتاں جناب دے سامنے قرآن دی عظمت دیاں پڑھنا، بہت زیادہ آیتاں نے لیکن 3 پڑھنا۔ پہلے جڑی آیت مجیدہ پڑھی اس تو پہلے ایک آیت پڑھنا میرا خیال وہ بہتر ہے، ترتیب نال ذرا آ جائے گی۔ سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت مجیدہ ہے۔ اس آیت دا نشان جناب علی 13 نمبر آیت ہے، سورہ ہود دی، معاف کرنا 13 نمبر آیت۔ خالق کائنات نے انہاں لوگاں نال خطاب کیتا ہے جڑے قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، جڑے لوگ قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ میں پہلے تو واضح کر دیا میں کی پڑھنا چاہنا، جڑا قرآن نو اہمیت نہ دے وہ کافر سی، جڑا اہل بیت نو اہمیت نہ دے وہ منافق سی۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، کچھ ایسے سن جڑے اہل بیت نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ مومن انہوں کیا جاندا ہے جڑا قرآن تے اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے۔ مومن انہوں کیا جاندا ہے جڑا قرآن اور اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے۔ کچھ لوگ عرب ایسے سن جڑے کافر سن، وہ قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، اور کچھ ایسے سن جڑے اہل بیت نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ یا وہ کافر ادھر منافق۔ مومن ہوئے جدے ذہن چ جنی اہمیت قرآن دی ہوئے اونی اہمیت اہل بیت دی ہو۔ میں جڑی آیت مجیدہ پڑھنے لگا
یہ اللہ کافروں نال مخاطب. اللہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ، اگر کافر ہو تم کہتے ہو کہ یہ افطرا ہے، خود بنایا ہوا ہے، قرآن خود گھڑا ہوا ہے، یعنی ہمارے پیغمبر نے خود ہی گھڑ گھڑ کے قرآن بنا لیا ہے، یہ افطرا ہے. تو اللہ فرماتا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے فاتو بے اشاری سور مثلی ہی، اس کی مثال کی 10 صورتیں تم بھی لے آؤ. یہ مثال دیاں 10 صورتیں لے کے آؤ. اور خالق نے پھر ارشاد آخر تے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ. یہ پہلا چیلنج اللہ نے کیتا. پھر اللہ نے دوسرا چیلنج سورہ مبارکہ بقرہ کی، وہ دے وچ اللہ نے اور رعایت دے دیتی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 کو چھوڑو ایک صورت ہی لے آؤ. اسی رعایت دینے ہاں. شکریہ قبلہ شکریہ. 10 صورتاں تے تواڈے کول ممکن نہیں، چلو 10 چھڈو. اگر تمہیں شک ہے، ریب ہے کہ یہ اللہ نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خود بناتے ہیں، تو اللہ فرماتا فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثال کی ایک صورت لے آؤ. اور خالق فرماتے نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جتنے تمہارے مددگار ہیں نا سب کو اکٹھا کر لو، سارے بھی مل کے آ جاؤ، سچے ہو تو اس جیسی 10 نہیں ایک. پھر خالق نے کمال کی تھا. خالق فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر پھر اگلی آیت جو کر دیتا گیا. شکریہ جڑے بندے آیت میں جان دینے وہ میرے نال بالکل قریب نے. اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، تم سے نہ ہو سکے، بلکہ اگر کٹ کے اللہ فرماتا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہتے ہیں تم کر بھی نہیں سکو گے. اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس کی مثل کی ایک صورت بھی نہ لا سکو، تو اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے. اس کے مثال کی ایک صورت بھی نہ لے آؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہی انسان ہے، جس کا ایندھن ہی پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ نے کافروں کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے. یہ دوسرا چیلنج ہے. میرا خیال ہے کہ تیسرا چیلنج میں سورہ مبارکہ طور چو پڑھ دینا. پہلے اللہ نے فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، پھر خالق نے سورہ بقرہ فرمایا چلو ایک صورت لے آؤ، اور پھر سورہ مبارکہ طور خالق نے فرمایا ام یقولون تقولہ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود بناتے ہیں اور اپنے کلام ہی کو قرآن کہتے ہیں، بل لا یؤمنون، اور بلکہ تم اس لیے ایمان بھی نہیں لاتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، صورت بھی چھوڑو ایک بات ہی اس جیسی لے آؤ. سبحان اللہ. لو جناب علی میرا خیال ہے بہت توجہ ہوگی پورے مجمع دی. ہوں میرے نال تساں ملنا جی، ذرا پچھلا دورا لئیے، ذرا یاد ہو جائے، اگو پھر پڑھ لینا چاہیے. میں ٹیچر رہا جی، ساری عادت ہوندی ہے پچھلا دہراندے رہنا تے اگو پڑھاندے رہنا. وہ پھر مینوں معاف کرنا. بسم اللہ جزاک. پہلا چیلنج کی سی کنیاں صورتاں لے آؤ، 10 صورتاں لے آؤ. پھر اللہ نے رعایت کی تھی، فرمایا 10 چھڈو ایک صورت لے آؤ. پھر ایک صورت پوری دی بھی گل نہیں رہی. سورہ طور اللہ نے فرمایا چلو ایک اس جیسی بات ہی لے آؤ، یعنی ایک لفظ ہی لے آؤ، ایک لفظ ہی. میں اردو دا سہارا لے کے دے ملاکھن لگا، پورے عرب دیاں کافریاں دا زور لگ گیا، اس کی ایک صورت بنانے کی بھی کوئی صورت نہ بنی. شکریہ. اس کی ایک صورت بنانے کی بھی کوئی صورت نہ بنی. میرا خیال ہے انہاں 10 منٹ دی بحث تو بعد نتیجہ یہ نکلیا کہ یہ صورت جیسی صورت کوئی نہیں، یہ رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، یہ آیت جیسی آیت کوئی نہیں، اور یہ لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، تے یہ حرف جیسا حرف کوئی نہیں. یہ بے مثل ہے، بے مثل ہے.
یہ بے مثال ہے. قرآن ہاتھ چک لینا تے روایت وہ پڑھنا جڑی سعودی عرب چو چھپی کتاب میرے کو آئی ہے, سیرت انسائکلوپیڈیا. اگر تواڈے ذہن چ گل آ گئی ہے کہ قرآن کے حرف جیسا حرف کوئی نہیں, لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں, فکر جیسا فکرہ کوئی نہیں, آیت جیسی آیت کوئی نہیں, سورت جیسی سورت کوئی نہیں, رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں, اس کی بات جیسی بات کوئی نہیں, ہاتھاں تے قرآن چک کے متفق علیہ حدیث پہ پڑھنا. عرب دی کتاب ہے, ترجمہ انہیں خود کروایا ہے. الدار السلام اس ادارے دا نام ہے. سیرت النبی دی ایک محترم کتاب ہے جہدا نام سیرت انسائکلوپیڈیا ہے. وہ دی 10ویں جلد وچ پیغمبر دے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں پیغمبر میں میدان غدیر میں کہا تھا میں تم میں دو ایک جیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. لوگوں میں تم میں دو ایک جیسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی انی تارکم الثقلین, دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. جب اللہ نے نبی نے کتاب خدا اور اہل بیت کا برابر میں ذکر کر لیا, ہم پھر قرآن چکنا شاید کوئی اعتبار ہی کر جائے. کی پتہ ہے کی پتہ ہے ہاتھ چ قرآن ہوئے تے کوئی اعتبار ہی کر جائے, کوئی یقین ہی کر جائے. ان اکھاں نال میں لفظ پڑھے نے اور متفق ہے متواتر حدیث ہے. حدیث متواتر انہوں کیا جاندہ جتے جراوی بھی کمزور کوئی نہ ہوئے اور متفق علیہ ہوئے. شیعہ سنی متفق علیہ حدیث نہ ہوئے میں تو اڈا مجرمہ. پیغمبر نے فرمایا جب تمہارے سامنے یہ دو آئیں گے نا ایک دوسرے سے بڑا نظر آئے گا. سبحان اللہ. پھر عرض کرنا ایک دوسرے سے بڑا نظر ہے, ایک دوسرے تو بڑا ہے. ادھروں دیکھو جی, ایک قرآن ہے ایک اہل بیت نے. اے تو بڑا ہے اے تو بڑے انہوں ذرا سمجھن دی ضرورت ہے. پھر جب برابر نے تو یہ پیغمبر کیوں آکھا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑی ہے. ایک اے دوسری, اگر اے ایک تو اے دوسری, یار اے ایک کو ہوئے تو اے دوسری, اے ایک کو ہوئے تو اے دوسری. پیغمبر نے فرمایا ایک دوسری سے بڑی ہے. اگر ایک یہ ہے تو اس سے بڑی ہے, اگر ایک یہ ہے تو وہ اس سے بڑی. پریشان نہیں ہونا. میں ذرا بچے نو سمجھانا, چھوٹے بچے نو سمجھانا, باقی سارے سمجھ گئے ہوں گے. ایک دوسرے سے بڑی ہے, ایک دوسرے سے بڑی ہے. ایک یہ ہے تو اس سے بڑی ہے, ایک یہ ہے تو یہ اس سے بڑی. یہ مطلب تو سچ بچے نوجوانوں, یہ مطلب ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایسی ایک وزن کی چھوڑ کے جا رہا ہوں تم پوری زندگی سوچتے ہی رہو گے. کبھی قرآن بڑا نظر آئے گا, کبھی اہل بیت بڑے, کبھی تمہیں قرآن شکریہ کبھی تمہیں قرآن اکبر نظر آئے گا, کبھی تمہیں اہل بیت اکبر نظر آئیں گے. دو بے لفظ موجود ہیں. یہ مطلب ہے پیغمبر نے فرمایا ایسے ہم وزن ہیں اور دو لفظ استعمال کیتے ہیں. میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو اہم تے وزنی. میرا خیال ہے کہ اہم سمجھانا پیا نا جب مجمع تو پھر مجلس ہوئی. اہم جڑے بندے کام چھڑ کے اتھے بیٹھے نے وہ مجلس نو اہم ہی سمجھتے ہیں. بہت شکریہ کہ بلا. میرا خیال ہے اہمیت ہے تو بندے اتھے بیٹھے. کچھ بندے اپنے کام کر رہے ہیں, کئی بندے 10 محرم نو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, وہ اہمیت ہی نہیں دیندے. ہوں اہمیت واضح ہو گئی نا جی. اہمیت دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مطلب قرآن تے اہل بیت پیغمبر دی زبان چوں دووے اہم نے, غیر اہم نہیں. ایک ہو گیا. اور دووے وزنی نے, کم وزن نہیں, اہم بھی ہے وزنی بھی ہے. بہت شکریہ. دعا دی اہمیت پھر برابر ہے نا, وزن بھی دعا دا برابر, اہمیت بھی برابر. اور یارا سکلین دا مطلب بھی برابر ہے. ایک جیسے دو ہون تے سکلین ہوتے ہیں, جیسے مشرقین مغربین ہے نا, سبتین حرمین شریفین حسنین. یار ایک وزن آ رہا یا نہیں آ رہا؟ مارا چل بحرین ہے نا, دو دریا برابر, طیبین طاہرین بحرین
سکلین حسنین. کسی عالم نے کسے پوچھا جی حسن اور حسین میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، برابر ہے دونوں. انہاں کہا کہ برابر ہیں تو وہ حسن کیوں ہے اور یہ حسین کیوں ہے؟ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی فرق ہے، جو لوگوں کو پہلے نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں، جو بعد میں نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں. شکریہ کہ بلا یہ مطلب ہے دعا دی اہمیت برابر ہے جی. یار قرآن تے اہل بیت دی اہمیت برابر ہے. میرے ہاتھ چھ قرآن ہے. اگر لوگ پیغمبر کے فرمان کے مطابق قرآن اور اہل بیت کو ایک جیسی اہمیت دیتے، بطول سے بحث ہی کوئی نہ کرتا. سر اٹھاؤ یار، میں دوبارہ عرض کر دوں. شکریہ جی. گل پہنچی یار. دوویں نے اور ہم وزن نے یہ اہمیت کی. کراچ قرآن ہے جی، بولو یار. کراچ قرآن ہے، کوئی کھولے یا نہ کھولے. رکھیا کتھے جے؟ زمین تے نہیں، میز تے، کرسی تے، ڈائننگ تے، کتھے؟ مہربانی 4-5 بندے جرت کیتی اتے اتے. میں نہیں پتا پہ تواڈے گھر 6 فٹ تے وے، 10 فٹ تے وے، 7 فٹ تے وے، میرا علم چ نہیں. لیکن تواڈا ہاتھ اٹھانا چند بندیاں دا دلیل ہے کہ ہر گھر قرآن اتے. یہ مطلب ہے پاویں کڈا اچا گھر ہوئے قرآن پھر اتے. اگر زمین تے پہاڑ دا علاقہ تواڈے کول زمین تے گھر ہوئے تو او دے مطابق قرآن اترے، تے جے پہاڑ تے گھر ہوئے پھر اتے. جے ہمالیہ دے اتے کوئی مکان بنا لے پھر وہ قرآن تھلے تو نہیں رکھے گا، پھر اتے. یہ مطلب ہے جتھے بھی کوئی ہوئے گا نا قرآن نو، میرا دل کرتا ہے بوے بوے کے قرآن لے جاں تے حدیث سکلین پڑھ کے مولوی نو پوچھا جدو قرآن نو اتے رکھنا ہے 10 اہل بیت نو کتے رکھنا چاہیے؟ بھائی دوویں برابر میں. سکلین بھائی، سکلین نے بھائی، سکلین نے. محمد بشیر لکھیا ہوئے نا کاغذ تے، زمین تے پہ کاغذ تے محمد بشیر بندہ پڑھ لے اخبار دے کاغذ تو پڑھیا لکھیا بندہ تھلے ہو محمد دے والا لفظ چک دے، انہوں لپیٹ دے، لپیٹ کے کسے دیوار ہے اتے رکھ دے. اتے اتھے رکھ دے جتھے بچیاں دا ہاتھ نہ پہنچے، کوئی ادھے دی گستاخی نہ کر سکے. تینوں پتہ ہے نا محمد نو کتھے رکھنا ہے؟ محمد دسے اہل بیت نو کتھے رکھنا ہے. اہمیت نبی 2 اہم چھڑ کے گئے. دعا دی اہمیت برابر. اس قرآن تو پہلے 3 مشہور کتاباں موجود سن. حضرت داؤد علیہ السلام تے زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل. شکریہ. ایک کنے پیجیاں تراوے اللہ نے. اللہ دیاں پیجیاں تراوے کتاباں ایتھے لیا کے رکھ. زبور، انجیل، تورات تے قرآن. ہون آگ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. مولا تعالیٰ جزائے شکریہ. شکریہ. میں کہہ رہا تورات بھی نبی تے آئیے، انجیل بھی نبی تے آئیے، بھائی زبور بھی نبی تے آئیے. بھیجیاں بھی ساریاں اللہ نے، لے کے بھی ساریاں جبریل آیا ہے. بھیجن والا بھی ایک ہے، لیاؤن والا بھی ایک ہے، تے جنہاں دے اترے وہ سارے ایک نبی نے. یار نبیاں تے اتریاں نے، آخر وہ بھی محترم، وہ بھی محترم، وہ بھی محترم. لیکن جرت کرے کوئی مولوی چارے رکھ کے آنکھاں والا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. میں تو انہوں ایک روایت سننا. پیغمبر اعظم دے دور ایک بندہ تلاوت کر رہے سی انجیل دی، تورات اور انجیل انہوں دو جو کسی دی کتاب دی تلاوت کر رہے سی. میرا خیال ہے کہ ذرا یقین کر لئیے، میں لکھ کے رکھے یا کر لئیے یقین. مہربانی. وہ فرماندے نے کہ پیغمبر اعظم دا گزر ہویا تے ایک بندہ تلاوت کر رہا سی تورات دی. کہا دی
ਤੌਰਾਤ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਹਾਬੀ ਸੀ, तिलावत तौरात पे कर, कोनो पैगंबर गुजरे, पैगंबर ने फरमाते ने जब पैगंबर गुजरे तो देख कर उस पे गजबनाक हो। कैसे कैसे बंदे जम्मे सन जेड़े रहमत नूं भी गुस्सा चढ़ा देंदे थे। दुआ जहाना दी रहमत नूं, सुभान अल्लाह, दो आलम दी रहमत नूं गुस्सा आ गया। ते वेख के पैगंबर ने फरमाया की पे कर दी? कहने लगे जी ये भी तो एक नबी ते आई सी ना, एक किताब भी एक नबी ते आई है तौरात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो कलीमुल्लाह सन, तारीफा करने लगे, कलीमुल्लाह सन, पैगंबर सन, नबी सन, रसूल सन, अलैहिस्सलाम सन, और ये तौरात उन्हें तो उतरी है, इन्हों पढ़ने च की हर्ज है? पैगंबर आजम जलाल जाके फरमाया खबरदार, ये जिस पर उतरी है ना, जिस पर उतरी है, आज वो दुनिया में आ जाए मेरी इताअत ना करे तो नबी नहीं है। जब मूसा मुझ जैसा नहीं, तौरात कुरान जैसी कैसे हो जाएगी? सारे उठाओ जी, सारे उठाओ। मेरे पैगंबर ने फरमाया कुरान पढ़, ओए कुरान पढ़। जब मूसा मेरे बराबर नहीं, तौरात कुरान के बराबर कैसे आ जाएगी? ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा बंदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के तौरात, इंजील ते ज़बूर नूं रख के आखे कुछ फर्क नहीं इन चारों में, कुरान बेमिसल है, कुरान बेमिसाल है, और इन तारे को मुस्तकिल है। जिस तरह कुरान की मिसाल कोई नहीं, इस तरह अहले बैत की भी मिसाल कोई नहीं। वो जब अल्लाह की भेजी हुई इसके बराबर नहीं आती, तेरे बनाए हुए अली के बराबर कैसे? की बंदे कर अहमियत दो, बराबर अहमियत दो। मेहरबानी। नबी किनिया छड़ के गए, किनिया दो, दोवे अहम भी यारा, अहम भी ते वजनी भी, अहम भी ते वजनी भी। अहम नूं समझ गए ने सारे बच्चे छोटे, अहम जिदी अहमियत हो, जिदी अहमियत होवे, अहम। उन्हां बच्चों नाल मैं गल नहीं कर रहा जिन्होंने गवांढी आके समझाता कि अब्बे की इज्जत करे कर, जिन्हों बच्चों को हमसाया शाम को बैठा होंगे कि बच्चिया ये तेरा अब्बा है, लो जी गवांढी आके पे दसदा भी आ तेरा अब्बा। पहला तो जिदा अब्बा गवांढी नूं बुलांदा है हमसाए नूं कि मुंडे नूं कोई समझाओ, अब्बे नूं भी पता है कि जिन्नी अहमियत मेरा मुंडा इनू देंदा है। वो जे अब्बे नूं पता होवे कि मेरी अहमियत ज्यादा तो गवांढी सदन की लोड़ किहड़ी? जेड़ा बाप गवांढी नूं सद के लियाउंदा कि भाई जी मुंडा मेरा तुहाडा कुछ हया करदा, मेरा मुंडा मेरा हया तुहाडा करदा है, इनू जरा समझाओ कि मेरे नाल जरा अच्छे तरीके नाल पेश आए करे। ਇਹਦਾ मतलब है जिस मुंडे नूं गवांढी आके आंदा बच्चिया ये तेरा अब्बा है, ये तेरा प्यो वे, ते कुछ हया करया कर, की करना है, क्यों इंज करना? कौन पे आंदा? गवांढी। ऐ तेरा अब्बा है, इसदा मतलब है वो बच्चा भी गवांढी नूं अहमियत देंदा ते अब्बे नूं अहमियत नहीं देंदा। फिर मैनू माफ करना, जेड़ा अपने अब्बे की अहमियत तो वाकिफ नहीं, हसनैन दे बाबे की अहमियत तो कैसे? और यार अपने वालिद गिरामी नूं अहमियत दो, अपने बाप नूं अहमियत दो, जैसा भी उन्होंने अहमियत दो। मेरे मोहतरम सामीन गल है अहमियत दी, किनिया शैवां नबी छड़ के गए ने अहम। तो हुण मैं आराम नाल सवाल करूं, सादा सवाल करूं, सादा सादा सवाल पे करना। ये मौली साहब साडे मगर कुफर दे फतवे लैके चढ़ गए हो। नबी जान लग्या किनिया छड़ के गए सन? दो, दोवे अहम, दोवे अहम, एक कुरान एक अहले बैत। जदों नबी अहमियत ही कुरान ते अहले बैत नूं दे के गए ने, तू किनू मनवाना चाहना सी? तुहाडी क्या बात है यार? या कुरान अहम है या अहले बैत अहम ने। और पैगंबर ने फरमाया इनके साथ तमस्सुक रखोगे तो गुमराही से बच जाओगे। इसका मतलब है गुमराही तो बचने वास्ते या कुरान जरूरी है
یا اہل بیت ضروری نے؟ گل مک گئی. یہ دونوں نہیں مننا ہے. اگے کئی بندے سوچتے ہیں کہ یار صحابہ دا ذکر تسی نہیں کرتے. کرنے ضرور کرنے ہنے کر دینا ہنے کر دینا لیکن جدی واری آئے گی وہ بھی کروں گا نا. واری آئے گی آ گئی ہے واری صحابہ دی بھی آ گئی. اسی کو منکر صحابہ میں کر دینا گل. چار نے کیٹیگریاں. میں پیغمبر کر رہا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا. جو چھوڑ کے جا رہا ہے میں وہ نبی ہے. جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں. اور وہ تم ہے نا وہ تم صحابہ ہیں. سبحان اللہ. سر اٹھانا. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دو اہم شیواں نبی چھڑ کے گئے. جنی اہمیت قرآن نو دیو اونی اہل بیت نو دیو. میں پہلا دو آیتاں تھوڑے سامنے وہ پڑھنا جنہ بندیاں قرآن نو اہمیت نہیں دیتی. پھر وہ پڑھنا جنہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی. جنہ قرآن نو نہیں دیتی وہ کافر نے. کیا بات ہے بھائی. تو جنہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی او جناب علی منافق نے. مثلا جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پہلے پڑھ رہا اے سورہ مبارکہ رات دی ایک آیت ہے جی. انہوں ذرا توجہ نہ سن. اے اہلا سورہ مبارکہ رات اے تو انہوں ملے گی الحمدللہ 13ویں پارے چھو. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر قرآن ایسا ہوتا جس کے پاس پہاڑوں کو چلایا جاتا. اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ساتھ لو ان قرآن اگر قرآن ایسا ہوتا سیرت بہل جبالو اس کے ساتھ پہاڑ چلائے جاتے گڈی چلتی صحیح ہوئے تو چلتی نہیں صحیح ہوئے تو ٹھوکی رہی. پرانیاں گڈیاں تو پتا اتھے ہی زنگ لگ گیا تردی ہوئے جیڑی چلتی ہو. ہن پہاڑ دا چلنا ہے بڑا محال. میں پہاڑ دے قریب کھلوتا پہاڑ دا ٹر پینا کوئی معمولی گل پہاڑ. اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے او قطیت بہل ارض اور زمین کے فاصلے کم کیے جاتے. اس قرآن کے ذریعے زمین کی تالابیں کھینچ لی جاتی. کیا بات. زمین کی تالابیں کھینچ لی جائیں اور اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے او کلم بہل موتا اور اس قرآن کے ذریعے مردے بھی زندہ کیا جائیں. اللہ فرماتا ہے بل للہ الامر جمیعا. محمد یہ پھر بھی ماننے والے نہیں. کمال ہے بھائی کمال ہے. یہ دا مطلب ہے 3 چیزاں اللہ نے قرآن چ پیش کی کہ اگر اس قرآن کے ذریعے بھائی بڑا لطف ہے. ترجمہ دیوبند ادیا کیتا ہے وہ کر دینا. فرماتے ہیں اگر اس سے زمین کاٹی جاتی پہاڑ چلائے جاتے یا مردے اٹھائے جاتے تو بھی ایمان نہ لاتے. جڑے منکر قرآن نے قرآن دے ذریعے پہاڑ ٹورے جان. یہ پہاڑ ٹورے جان والی گل بڑی عجیب ہے جی قرآن کیتی ہے. پہاڑ اپنی جگہ تو ٹورے گا تا جی اپنی جگہ چھڑے گا. اللہ فرماندا ہے جڑے قرآن دے منکر ہو چکے ہیں نا کدی اس قرآن دے ذریعے پہاڑ بھی ٹر پین تے او نہ مننا. میں تو انہوں ایک گل دسن لگا آج تو بعد جدے دل چ بغض علی ہے نا او دے نال بحث نہ کرے. میں پکی گل پہ دسنا جدے اندر بغض اہل بیت پایا جاتا ہے او دے نال بلا وجہ سر کھپان دا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ دووے برابر نے قرآن تے اہل بیت. اور شکریہ کے برابر. اور اللہ فرما رہا ہے قرآن دا جڑا منکر ہے او دے سامنے قرآن دے ذریعے پہاڑ بھی ٹر پوے. او یار پڑھن دی گل نہیں اور پڑھ کے مرنا تے بہت بڑی بات ہے. اگر ایک قرآن آکھے نا پہاڑ نو ٹر پو تے اے دے آکھے پہاڑ ٹر پوے تے جنہیں نہیں مرنا. میں بڑا سوچیا کہ سکلین کے میں
چھوڑتے ہیں. مینوں بڑا یاد آیا ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے, آپ پتہ چلا مباہلے میں عیسائیوں نے کیوں کہا تھا اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. کمال ہے, پہاڑ یا قرآن کی وجہ سے جگہ چھوڑتے ہیں یا اہل بیت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. سکرین مہربانی مہربانی. سکرین برابر ہے یا نہیں؟ دوسری گل اللہ فرماتا ہے ہاں او قطعت بہل ارض, اگر زمین کی تنابیں بھی کھینچ لی جائیں, زمین کی تنابیں, اور یارا قرآن دی وجہ تو زمین دیاں تنابہ کھچیاں جا سکتی ہیں. اگر کوئی بندہ آکھے انج بھی کدی ہویا ہے, ہاں جی ہویا ہے ہویا ہے, توں دس جن آکھیا سی میں پچھلے ٹائم تخت بلقیس لے آواں گا. کیا بات ہے بھائی. اللہ فرماتا ہے ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, ہو سکے میں لے ہونا. پیغمبر آکھیا کنی دیر ہے جی, کنی دیر جی. میں میرا خیال ہے وہ بھی آیت مجیدہ کڈی لئی, وہ سورہ مبارکہ الحمدللہ نما لے, وہ جا کے آرام نظرہ بیٹھ لینا تفصیل. میں صرف ادھ وچوں آیت پڑھ دینا. خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں لے کے آؤں گا, جن تو پہلا میں لے آؤں گا. 6 مہینے دا سفر سی, کوڑے دا, تیز کوڑے دا 6 مہینے دا سفر. ہو سکے میں لے آؤں, میں لے آؤں. پیغمبر نے آکھیا تو بہ جا, جن نے آکھیا میں لے آؤں. کوئی تو جلدی لے آ سکتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. ہو سکے میں لے آؤں کہ میں انا آتیک بہی قبل ان یرتد علیک طرفک. ہو سکے جی نہ میں ایتھوں اٹھنا, نہ میں جانا, نہ میں پرواز کرنا, نہ تخت نو چکنا, نہ سر تے رکھنا تے نہ لے آنا. ایک واری اپنے لو ویکھو. حضرت سلیمان نے اپنے لو ویکھیا, فرماندے نے ہن ادھروں ویکھو, انہاں ادھروں ویکھیا. ہو سکیا آ جے. کیا بات ہے. یہ دا مطلب ہے اگر سلیمان کا وسیع آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تخت بلقیس, اس کے پاس کوئی علم ہی تھا نا بھائی. کتاب میں سے کچھ علم تھا, اس کے پاس کوئی کتاب کا علم تھا, قرآن کا علم نہیں تھا. کمال ہے یار, اس کے پاس کسی کتاب کا علم تھا, لیکن ام الکتاب یہ قرآن ہے. یہ جڑا سلیمان آندا سی تو لیا دے, انہیں لیا کے دھر دیتا. تہاڈا کی خیال ہے سلیمان کو نہیں سی آوندا؟ جلدی بولو جلدی. یہ سلیمان دا پرہن ہے, نہ دا آصف بن برخی ہے. حضرت سلیمان دا داماد بھی ہے, حضرت سلیمان دا پانجا بھی ہے, حضرت سلیمان دا وسیع بھی ہے. سلیمان تو بعد سلیمان دا خلیفہ بھی ہے. سلیمان کو تو نہیں سی نہ آوندا تخت, نہیں آ جاندہ سی. میں کہہ رہا سلیمان کدی جنہ نو آندہ تو لیا دے, کدی انہوں آندہ تو لیا دے. کون ہے جنہ لے آئے گا؟ اے آپ کیوں نہیں منواندہ, آپ کیوں نہیں مگاندہ؟ اللہ فرمایا میں آج بتانا چاہتا ہوں ان جیسوں کے خلیفے کیسے ہوتے ہیں. جیسا نبی ہو ویسا وسیع ہوتا ہے. اگر قرآن پڑھا جائے تو فاصلے سمیٹے جا سکتے ہیں. تو اہل بیت پہ شک نہ کرنا کہ خیبر مدینے سے دور تھا. مردے بھی زندہ کرے قرآن تو یہ ماننے والے نہیں. اگر آنکھوں تو ایک آیت اور پڑھ, اے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ حشر دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا. لو جناب آگئی. اللہ فرماتا لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل لرایتہ خاشیم متصدین من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ہیبت خدا بندی سے ریزہ ریزہ. پہاڑ ٹورے بھی جا سکتے ہیں تے پہاڑ ریزہ ریزہ بھی شکریہ شکریہ ہو سکتے ہیں. میں سوچتا سا کہ قرآن اترے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. نہ گنتی ماری ہے کسے, نہ کسے مشین لے آندی ہے, نہ کسے اتنے تھوڑا ماریا. ہویا کہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے. قرآن اترے تے پہاڑ پھٹ رہا ہے, قرآن اترے تے پہاڑ پھٹتا ہے. میں تم میں دو
جیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مطلب ہے قرآن لو جی ایت قرآن پڑھ لو. یہ سورہ مبارکہ آراف دی بھی قائد پڑھ دینا کی یاد کرو گے. یہ پھر جڑا دینا میں کنجوسی نہیں کرتا دوجا قصیدہ بھی پڑھ دینا میں بھی نہیں کرتا دوجا قصیدہ میں بھی پڑھ دینا. تسی پریشان ہوئے ہو قصیدے پہ پڑھنا میں اللہ کا پیغمبر دو ہم جیسی چھوڑ کے گیا ہے. یہ سورہ مبارکہ میرے کو آراف ہے جی. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ. جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو کوہ دور کا پہاڑ پھٹ گیا. دو مرتبہ پہاڑ پھٹتا ہے یا قرآن اترے تو پھٹتا ہے بغیر بم تو. پہاڑ دا علاقہ ہے تو انہوں پتہ ہے کانا چ کیویں لوگ وڑدے ہیں تے کیویں دھماکے کر کے پہاڑ توڑ جاندے ہیں. تواڈے کو موٹر وے گزری ہے تہاڈا کی خیال ہے آ جڑا پہاڑ توڑیا نے تے وچ موٹر وے کڈی نے اے ریتی نال بنائی آخر توڑیا نے نا. قرآن کہتا ہے بغیر ہتھوڑے کے گنتی کے مشینری کے دو مرتبہ پتھر پھٹتا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی پڑے تو پتھر پھٹ جاتا ہے یا قرآن اترے تو پتھر پھٹ جاتا ہے. اب پتہ چلا علی کی ماں کے سامنے دیوار کعبہ کا پتھر پھٹ کے بتا رہا تھا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی. صدقے جاؤ صدقے جاؤ. قرآن اور اہل بیت دی برابر اہمیت ہے. لو جی مجلس تمام ہو گئی. صرف دو آیتاں عظمت قرآن تے پڑھنا پھر سوچنا کہ اہل بیت کمیں برابر نے قرآن تھا. اے قرآن ہے اللہ فرماندہ سورہ مبارکہ واقعہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرماندہ ہے یہ قرآن کریم ہے یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے لوح محفوظ سے اترا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. جہاں لکھا ہوا اترا ہے نا وہاں کوئی مس ہی نہیں کر سکتا سوائے مطہرین کے. کوئی پاک و پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں مس کرتے ہیں. میں شیعہ سنی منابع تو برابر دیا حدیثہ پیش کر کے تمہارے سامنے پیش کرنا اور فرماندن جو لوح محفوظ میں قرآن ہے اسے فرشتوں کے علاوہ مس کوئی نہیں کرتا اور اس قرآن کو وضو کے بغیر ہاتھ ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے یہ عظمت قرآن ہے. یہ اتھے بھی پاک سی سارے اٹھاؤ جی سارے اٹھاؤ. اتھے بھی پاک سی اتھے بھی پاک ہے. نہ اتھے غسل کرتا سی نہ اتھے غسل تے وضو کرتا ہے. کنے گھنٹے پنڈ دادن خان قرآن پاک رہندا ہے کنے گھنٹے ہر ویلے نبی فرمایا میں دو ہم وزن. کیا بات ہے. میں دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر قرآن اور اہل بیت کا وزن ایک ہے تو جن نے دل کر دینی بندے جنی دل کر دینی بیبیاں جن نے دل کر دینی بچے اہل بیت چ پالے پر پائیں ہو جڑے وزن چ برابر. قرآن کا یہ وزن ہے کہ یہ ہر وقت پاک ہے. سار اٹھاؤ جی تو آخیا میں تو نہیں آخیا کنے گھنٹے پاک ہے ہر ویلے پاک ہے. تھوڑی مہربانی اگر ہر ویلے پاک ہے میرے کھلے قرآن تے ہاتھ ہے جنوں تو من ہے میں اہل بیت طہارت من جانا اور لوگ دس جڑے ہر ویلے پاک ہوندے. اگر پورا مدینہ ہر وقت پاک ہوتا تو علی کا دروازہ ہی مسجد میں کیوں کھلا رہتا. تمام لوگوں کے دروازے بند کرا دیے گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ہمارے بند کس نے کروائے؟ فرمایا اللہ نے. علی کا کھلوایا کس نے؟ فرمایا اللہ نے. صحابہ تہاڈی مہربانی صحابہ تہاڈا شکریہ. صحابہ کرام اللہ تہاڈیاں قبراں ٹھنڈیاں کرے. تساں سوال کیتا سوال کر کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارے بند کیوں کرائے گئے اور علی کا کھلوایا کیوں گیا؟ تو پیغمبر نے نہ فرمایا ہوئے میں مجرم ہاں. طاہر القادری نے کئی کتابوں کا حوالہ دے کے لکھے ہے. پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے. علی ہر حالت میں مسجد. شکریہ آباد.
یہ مطلب ہے جو اس کی اہمیت ہے وہ اہل بیت کی اہمیت. ایک آیت اور پڑھنا, ایک آیت اور پڑھنا, ادھر مقادن ہے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 87. خالق فرماتا لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں شک نہ کرنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ومن اصدق من اللہ حدیثا, یا اس میں شک نہ کرو یا وہ بندہ دکھاؤ جو اللہ سے زیادہ سچا, یا اس میں شک نہ کرو یا بتاؤ من اصدق, کون ہے من اصدق, کون ہے من اللہ حدیثا, جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو. کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ کوئی نہیں نا, کوئی نہیں نا, کیونکہ وحدہ ہوئے لا شریک لہ ہے, بے مثل ہے, بے مثال ہے, او دی شبیہ کوئی نہیں, ایک بھی نہیں جی دی گل او دے تو زیادہ سچی ہوئے. یہ دا مطلب ہے قرآن چو دوجی آیت مل گئی تو میں تقریر مکا دیتی. اے جنہ اللہ سچا ہے اونی او دی گل سچی ہے, جنی او دی گل سچی ہے اونا قرآن سچا ہے. قرآن اللہ دیاں گلاں دا نہ ہے, قرآن اللہ دی کتاب ہے, قرآن اللہ دا کلام ہے. یہ دا مطلب ہے جنہ متکلم سچ ہے, شکریہ پڑھے لکھے اونا کلام سچ ہے. بھائی جتنا متکلم سچ ہے اونا قرآن سچ ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ کدوں کو دا سچ ہے, جدوں دا ہے ادوں دا سچ ہے, تے جدوں تک رہے گا سچا رہے گا. قرآن جدوں دا ہے ادوں دا سچ ہے, تے جدوں تک رہے گا سچا رہے گا. انی تارکم فیکم الثقل ہے. چلو تساں تقریری ساری بھول گئی, بھولیا نال میری گل نہیں. پیغمبر نے فرمایا سی میں تم میں 2 ہام وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مطلب اہل بیت بھی وہی ہوں گے جب سے ہیں سچے ہیں. کیا بات ہے, اور جب تک رہیں گے. جو قرآن کی طرح سچے ہوں انہیں اہل بیت کہتے ہیں. بڑیاں بڑیاں سچیاں تے بڑے بڑے سچیاں, بڑے بڑے صدیق تے بڑے بڑے صدیقاں پورا مدینہ بھریا سی. مبالے میں وہ گئے ہیں جو اس کی طرح کے سچے تھے. شکریہ. قرآن سچا ہے, صدقے صدقے قرآن سچا ہے. کنے گھنٹے ہر ویلے قرآن اندر ماں نال نکاح نہیں ہوتا. اس میں بحث کریے, کر لو بحث نہیں. یہ مطلب سچے نال بحث نہیں کری تھی. تسی یوم سجدہ تے بیٹھے ہو خدا را, میں پیانا قرآن اندر بہن نال نکاح نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. بس نہیں, بحث نہیں. سوتیلی ماں نال نکاح بھی نہیں ہوتا. 2 بھیناں سگیاں ایک بندے والے ایک وقت چ نکاح چ نہیں آ سکتی. شراب حرام ہے, سور دا گوشت حرام ہے. قرآن دا اللہ ہے, ادھر بحث کرو. چلو قرآن اندر نبی نو معراج ہوئے, بحث کرو. ایک رات چیڈی دوروں بندہ کیویں ہو کے آندا, بندے بحث کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطلب سچے نال بحث نہیں ہوندی. سچے دی گل تسلیم ہوندی ہے, بحث نہیں ہوندی. اہل بیت دے مرکز دا نام بطول ہے. جب قرآن سے بحث نہیں ہوتی بطول سے کیسی بحث؟ میری حاضری قبول کر. جس طرح قرآن کو صرف تسلیم کیا جانا چاہیے, اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے. بطول بھی کوئی دعویٰ کرے تو صرف تسلیم کرنا چاہیے, اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے. بطول دے وال جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے, بحث تو چٹے ہوئے. وہ اگلے ظلم تے کوئی انتہا ہے. اللہ اکبر. او یار میں تماچے دی گل نہیں کر, میں ہاتھ دے ٹوٹن دی اجے گل نہیں کر, میں پسلیاں دے ٹوٹن دی گل نہیں کر. بطول نو تو ایک گل ہی کھا گئی سی, میرے نال بحث کیوں کی؟ تو انہوں پتہ ہے صرف ایک واری ہے بی بی میدان چاہیے, ایک داری پیغمبر دے کہن تے ایک واری باقاعدہ پیغمبر لے کے آئے نے میدان مبارک.
ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਸਾਈਆਂ ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। حضرت رسول خدا ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, حضرت علی ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਜ਼ੀਏ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਰਮ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਾਲਾ ਈਸਾਈ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਕੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਹੈ। اس وقت تو خوف کھائے دنیا جس دن بطول مقدمہ پیش کرے گی الہی دربار۔ نبی پاک دے ایتھے آنسو ریش تو تھلے ڈگے نے جدو قیامت دے ذکر چ پیغمبر نے خطبہ چ ارشاد فرمایا حشر میں ایک آواز آئے گی، یا اہل الماشر غضوا ابصارکم فنکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر آنکھیں بند کر لو، اہل محشر اپنے سر خم کر لو۔ کدوں تک؟ حتی تجیزوا فاطمہ بنت رسول اللہ، جدوں تک رسول ثقلین دی بیٹی فاطمہ دی سواری نہ گزر جائے، کوئی نبی بھی اکھ نہ کھولے اور کوئی مرسل بھی اپنا سر بلند نہ کرے۔ ایک بندے پوچھا یا رسول اللہ ساڑھے مستورات پہ پوچھ دینے کیا مستوران دے بھی سر تھلے کرائے جانے؟ پیغمبر نے فرمایا نام ہاں، عورتاں دی آنکھاں بھی بند کرائیاں جان گی؟ فرمایا نام ہاں۔ جدوں پیغمبر ہاں کر رہے سن ادوں آنسو اتھوں ٹر کے ریشے مبارک دے تھلیوں پہ ڈگتے سن۔ اس بندے معذرت کی کہنے لگا مولا میں تہاڈے نال کوئی ایسی گل کی تھانوں دکھ پہنچے؟ فرمایا نہیں، ایک باری پھر پوچھے۔ کہنے لگا جی ساڈے مستورات پوچھ دینے کہ ساڈا تے بی بی تو پردہ ہی کوئی نہیں، وہ ساڈی مرشد زادی ہے، جنہ نہیں ویکھیا بی بی نو تے زیارت واسطے حشر والے دن اٹھن گیاں تے ساڈیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیاں؟ عزاداران شبیر ایتھوں رو کے پیغمبر نے فرمایا بطول تو عورتاں دا پردہ کوئی نہیں، جس حالت وچ بطول آنا ہے کسے مستور تو برداشت ہی نہیں ہوئے گا۔ آباد کس حالت وچ آنا ہے پیغمبر اعظم نے دسیا ایس ہاتھ تے اے ہاتھ ہونا، سخت گلاں کرن دا عادی نہیں، ایس ہاتھ تے اے ہاتھ، ایس ہاتھ نو ایس ہاتھ دا سہارا دے۔ مصائب سننا آئے ہو نا زہرا، میرے لو ایک گل سن لو بس۔ حضرت علی قبر چتارن لگیاں بطول نو، مٹی پان لگے نا قبر چتار کے، ایک ہاتھ نال مٹی پان لگے نے تے دوجا ہاتھ قبر رسول ال کر کے فرماندے نے یا رسول اللہ تسا زندگی جنیاں امانتاں میرے حوالے کیتیاں میں انہاں دی بہت اچھی حفاظت کی۔ تسا سنیے گل میں سارا مصاحبے دے اندر کروں۔ امیر صدقہ جاواں امیر المومنین فرماندے نے یا رسول اللہ تسا زندگی بھر جڑی امانت میرے حوالے کی تھی میں او دی بدری کے آسن حفاظت کی تھی تے رو کے فرماندے نے یا رسول اللہ تیرے صبر دے حکم علی نو کھا گئے، جڑی اے امانت دے سر میں اسرا واپس نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے جی مصیبتاں پیچھے رہ گئی ہیں، اکو گل کرنا آواز آئے گی اکھاں بند کرو، میری بیٹی نے اس حالت چاہنا ہے، ایس ہاتھے دے اتے ایک تشت رکھنا، ایس ہاتھے دوجا تشت رکھنا، اے پہلو مبارک تے دوے ہاتھ اے میں پڑھے جی اس مستور نے پیغام بھیجیا انہاں پلیٹاں چ کی ہونا، پیغمبر نے روندیاں ایک گل دسی روندیاں، پیغمبر نے فرمایا سجے ہاتھ والی تشت چ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہونے، کھبے ہاتھ والی پلیٹ چ مظلوم حسین بے گناہ دا سار ہوئے گا۔ تے بی بی حشر چ کھلو کے پوچھے گی بار الہ مینوں دسیا جائے میرے بڑے نے کسے نو کی آکھیا سی، میرے چھوٹے نے کسے نو کی آکھیا سی؟ کدی سوال سنو گے تو
پتراں اپنی سواری نو سوٹی نہیں سی ماری، دس دے منہ تے سوٹیاں کیوں ماریاں؟ میرے نازک مزاج بیٹے نو ایڈا سخت زہر کیوں دیتی گئی؟ ہاتھ میں غیب چو آواز آئے گی، نبوت کرسی تے آئے، ولایت کرسی تے آئے، نبوت دی کرسی تے حضور، ولایت دی کرسی تے حیدر کرار۔ غیب جو آواز آئے گی، زہرا ان اللہ علی کل شیء شہیدا، میں ہر شے دا خود شاہد تے شہید ہوں، میں نو کسے گواہ دی ضرورت نہیں، مگر آج تیرے خاندان تے جس وجہ تو میں درود پڑھے اس عظمت دوں اظہار واسطے چاہنا کہ اپنے دعا مقتول بیٹیاں دے موقع دا کوئی گواہ نہیں، صدقے توڑی ہائے تو صدقے موقع دا کوئی گواہ لیا تاکہ آج عادل تے فیصلہ ہوئے۔ اس ویلے علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا فرمان دیں، غیب جو بے کے بی بی فرمائے گی آ جاؤ میرے حسن دے گواہ ہو، آؤ میرے مظلوم حسین دے گواہ ہو، آؤ۔ قلم توڑ دیتا علامہ بشیر نے، فرماتے نے شام جو ایک آواز آئے گی، اماں آ رہی ہیں، نور دی ہماری بھیجی جائے گی، نور دی سواری بھیجی جائے گی، نور دیاں کناتاں لگ جڑ گیاں، قبر کشائی ہوئے گی، زہرا دی بیٹی اسے کرتے لڑ برآمد ہوئے گی، جس کرتے تے اپنے سر دا خون، ویر دا خون، علی اکبر دا خون، مولا تو انہوں جزا دے وے۔ اٹھ کے بی بی آنج ویخ کے ایک سوال کرے گی، اس سوال ذہن چاہ گیا مجلس تمام ہو جائے گی۔ بی بی آنج نور دیاں کناتاں ویخ کے فرمائے گی اے شام ہے، ہائے ہائے اے شام ہے، پورانے جنتہ کنیا جی بی بی اے شام ہے۔ فرمایا شام بچے کناتاں نور دیاں، اماری نور دی، سواری نور دی، ایک کنے انتظام کیتا ہے؟ فرمان کے توحید دا حکم ہے، نبوت دا آرڈر ہے، ولایت دا انتظام ہے۔ بی بی ایک لفظ آکھے گی رو کے، فرمان کے ہاں اللہ تے جانتا ہے نا میں زینب ہوں، نانا تے بابا تے پہچان دینے نا کہ میں انہوں دیو بیٹیاں جڑی رات نو نانے دی قبر تے جاندی ساں، انتظام اللہ دا خوب ہے، نور دی اماری ہے، نور دی سواری ہے، نور دیاں کناتاں نے۔ اے درد بی بی دا سن کے میں نے اجازت دے دینا۔ بی بی فرمایا حورا نے جنت ایک باری واپس جاؤ تے اللہ دے دربار صدقے بھئی ہائے تو اللہ دے دربار چ کھلو کے اچھی آواز نال توحید نو پوچھو، اگر تو اجازت دینے نانا پسند کرے تے بابا حکم کرے میں اوجنا آواں جویں میں شام دے بازار چ گزری، میرا دل کردا میرے اگے اگے سجاد ہوئے، سکینہ دے گلے چ رسی ہوئے، میرے دوویں ہاتھ پیچھے بدے ہون، میں تینوں دساں تیریاں تیاں نو مسلماناں کنی اہمیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔